اردو کہانی مذاق۔ شہریار ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہونہار لڑکا تھا۔ اس کے والد وقار ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے اور والدہ عذرا گھریلو خاتون تھی۔ شہریار ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ وقار صاحب کی بھرپور خواہش تھی کہ شہریار اعلیٰ تعلیم حاصل کرے تاکہ معاشرے میں کوئی اچھا مقام حاصل کر سکے، اور ان دنوں شہریار گریجویشن کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ پڑھنے میں ذہین تھا اور امتحان کی وجہ سے ٹیوشن بھی جا رہا تھا۔ وہ جس محلے میں رہتے تھے وہاں کچھ نوجوان لڑکے سگریٹ نوشی، چرس اور دیگر خرافات میں مبتلا تھے۔ محلے سے کوئی لڑکی گزرے تو بدتمیزی کرنا، بڑوں کا احترام نہ کرنا ان کا شیوا تھا۔ کوئی ان کے منہ نہیں لگتا تھا۔ شہریار کے گھر کے راستے میں محسن کے ریانہ شاپ تھی۔ سامنے ہی چبوترے پر ان کا چھوٹا بھائی برف کا کام کرتا تھا۔ اسی جگہ سائٹ پر ان لڑکوں کا بیٹھنے کا اڈا بنا ہوا تھا۔ محسن بھائی کو ناگوار تو گزرتا تھا، لیکن وہ کچھ کہتے تو وہ گروپ جھگڑا کرنے لگتا۔ اسی لیے انہوں نے ان کو کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ کاروبار جو کرنا تھا۔ جب شہریار ٹیوشن وغیرہ کے لیے وہاں سے گزرتا تو وہ آواز لگاتے کہ اوئے ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جایا کر کبھی۔ شہریار ان کو کہتا کہ بھائیوں، مجھے پڑھنے کا وقت کم ملتا ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھ کر ٹائم ضائع کرتے ہو۔ پڑھائی کرو یا کوئی کام وغیرہ کرو تاکہ ماں باپ کا سہارا بنو۔ تو وہ سب مذاق اڑاتے، جا بھائی پڑھاکو جا، تو پڑھنے، دماغ نہ خراب کر۔ کچھ دن پہلے شہریار لوگوں کے سامنے والے گھر میں ایک ماں بیٹی شفٹ ہوئی تھی۔ ماہ نور فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی اور اس کی ماں فوزیہ ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی۔ فوزیہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اسے حصہ دے کر طلاق دے دی۔ کچھ ہی دنوں میں عذرا اور فوزیہ اچھی دوست بن گئیں، کیونکہ فوزیہ ڈیوٹی پر ہوتی تو عذرا مانور کا خیال رکھتی، اور فوزیہ کی درخواست کرنے پر شہریار مانور کو پڑھائی میں ہیلپ بھی کرنے لگا، اور مانور بھی اپنا گھر سمجھ کر کام میں عذرا کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ شہریار نے محسوس کیا کہ مانور پڑھائی سے زیادہ شہریار کی پرسنل لائف میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ کبھی اس کی ڈریسنگ کی تعریف، کبھی بالوں کی، کبھی آنکھوں کی، لیکن شہریار ہمیشہ اس کو ڈانٹ دیتا کہ پڑھنے کی عمر میں پڑھائی پر ہی توجہ دو، فیل ہو گئی تو سال ضائع ہوگا، اور میرے پاس ان فالتو باتوں کا ٹائم نہیں ہے۔ نہیں پڑھنا تو نہ آیا کرو پلیز۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے۔ اچھا اب نہیں کروں گی فالتو باتیں، پلیز پڑھانا نہ چھوڑنا۔ لیکن عذرا کو ماہ نور بہت اچھی لگنے لگی تھی اور وہ خیالوں میں اسے بہو بنانے کا سوچنے لگی تھی۔ شہریار جب ٹیوشن جاتا تو وہ لڑکے آوازیں کستے، ارے وہ دیکھو پڑھاکو جا رہا ہے۔ ان کا لیڈر گوگا پہل کرتا تو سب شروع ہو جاتے۔ شہریار سمجھدار تھا، وہ اگنور کر کے گزر جاتا تھا۔ کبھی سامان لینے محسن بھائی کے پاس آتا تو وہ بہت تعریف کرتے کہ تم بہت اچھا کرتے ہو، ان آوارہ لڑکوں کے منہ نہیں لگتے، شاباش، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ کیا کروں، میں خود پریشان ہوں ان کی وجہ سے۔ محلے کی لیڈیز نے میری دکان پر آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن پڑھائی کے دوران ماہ نور پھر فری ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شہریار نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور کہا ماہ نور دیکھو، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بابا کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں اور عزت کی زندگی گزاروں۔ میں عبادت کی طرح بابا کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو، اور تم بھی فضولیات سے پرہیز کرو، سمجھی؟ ماہ نور اندر سے بہت مایوس ہو گئی اور بولی، اچھی بات ہے، پر انسان کو تھوڑا بہت ہنسنا بولنا بھی تو چاہیے، ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ اپنی امی سے گپ شپ لگا لیا کرو، میرا ذہن فریش رہتا ہے، فکر نہ کرو۔ فوزیہ اندر آئی، کیا بحث ہو رہی ہے بیٹا؟ ماہ نور بولی، خالہ یہ تو مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ فوزیہ سمجھاتے ہوئے بولی، بیٹا پیار سے بات کیا کرو، بری بات ہے۔ اور شہریار نے ماہ نور کو غصے سے دیکھا اور کتاب میں مگن ہو گیا۔ ایک دن ماہ نور کچھ سامان لینے محسن بھائی کی شاپ پر گئی تو گوگا کے آوارہ لڑکے جملے کسنے لگے، ارے ہمارے محلے میں نئے لوگوں کو خوش آمدید، جس کے منہ میں جو بکواس آئی بکتا رہا۔ محسن بھائی نے کہا، بیٹی آپ ان کے منہ نہ لگنا، سیدھی گھر جاؤ۔ ماہ نور نے گھر آ کر شہریار کو بتایا تو وہ بولا، تمہیں منع تو کیا تھا وہاں جانے سے، کیوں گئی؟ مجھے بول دیتی، میں لا دیتا سامان، آئندہ نہ جانا وہاں۔ ماہ نور کو غیر متوقع طور پر بہت مایوسی ہوئی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ وہ کہے گا، میں جا کے ان کو سبق سکھاؤں گا کہ محلے میں کیسے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تو مجھے ہی نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے دل میں تو میرے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں لگتی۔ کوئی بات نہیں، میں تو محبت کرتی ہوں نا،
ایک نہ ایک دن شہریار کو میری محبت کی قدر ہو ہی جائے گی۔ دن گزرتے رہے اور ماہ اپنی کوشش کرتی رہی کہ شہریار کے منہ سے پیار کا اظہار سنے یا کم از کم مجھے احساس ہی دلا دے کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، لیکن شہریار کو تو پڑھائی کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ایک دن عذرا کام سے باہر گئی ہوئی تھی، شہریار پڑھائی میں مصروف تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، باہر دیکھا تو ماہ کھڑی تھی۔ شہریار، مجھے ایک میتھ کا فارمولہ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز میری ہیلپ کر دو۔ دیکھو ابھی امی گھر پر نہیں ہیں، تم شام کو آ جانا، میں سمجھا دوں گا۔ شہریار بولا، ارے مجھے ابھی کام کمپلیٹ کرنا ہے، آپ تو ہیں نا، پلیز سمجھا دو نا۔ اچھا آ جاؤ، کون سا سوال ہے دکھاؤ۔ شہریار، میری آنکھوں میں دیکھو، آپ کو سوال نظر آ جائے گا، ماہ رومانٹک انداز میں بولی۔ شہریار اپنی کتاب اٹھاتے ہوئے بولا، مجھے پڑھنے دو، فالتو باتوں سے منع کیا تھا نا میں نے، جاؤ یہاں سے۔ ماہ اس کے آگے سے کتاب ہٹاتے ہوئے بولی، ہم سے اچھی تو یہ کتابیں ہیں جو ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے تو رہتی ہیں، کاش میں بھی آپ کی کتاب ہوتی۔ شہریار نے ڈانٹتے ہوئے کہا، جاؤ اپنے گھر ورنہ خالہ کو تمہاری حرکتیں بتا دوں گا۔ ماہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی، اچھا بابا جا رہی، پلیز امی کو نہ بتانا، اور تیزی سے نکل گئی۔ شہریار دروازہ بند کر کے بڑبڑاتے ہوئے پڑھنے بیٹھ گیا۔ عذرا تھوڑی دیر میں گھر آئی تو شہریار نے کہا، امی یہ ماہ کی بچی کو منع کریں، جب دیکھو ٹپک جاتی ہے، میری پڑھائی میں خلل ڈالتی ہے، خود کا تو پڑھنے میں دھیان نہیں ہے۔ ارے بیٹا، بن باپ کی بچی ہے، پڑھنے آتی ہے تو کام میں میرا ہاتھ بھی بٹا دیتی ہے، اچھی بچی ہے، تو بھی تو ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، پیار سے بھی بات کر لیا کر کبھی۔ ماں بولی، آپ نے سر پر چڑھایا ہے، آپ ہی پیار سے بات کریں، بس کافی ہے۔ عذرا مسکرا کر کام میں لگ گئی۔ کچھ دن گزرے تو ماہ نے روتے ہوئے شہریار کو بتایا کہ میں کالج سے آ رہی تھی تو جو آوارہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے مجھے روک کر بدتمیزی کی اور کہا، پڑھاکو سے تمہارا چکر ہے، ہم سے بھی بات کر لیا کرو، ہم میں کانٹے لگے ہیں کیا؟ میں جان بچا کر بھاگ آئی۔ شہریار یہ سن کر غصے میں گھر سے نکل کر بھاگتے ہوئے محسن بھائی کی شاپ کے پاس گیا اور ان پر برس پڑا، تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، سارا دن آوارہ گردی کرتے ہو، شریفوں کا گزرنا مشکل کر دیا ہے یہاں سے۔ گوگا اٹھا اور ہاتھا پائی شروع کر دی، ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو دفع ہو جائیں، تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے خلاف بکواس کرنے کی، آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ محسن بھائی چھڑانے آئے تو ان کو بھی گالی دے کر بولا، تم دکان میں جاؤ ورنہ آگ لگا دیں گے دکان کو۔ وہ بیچارے واپس دکان میں آ گئے اور وہ شہریار پر ٹوٹ پڑے۔ شہریار نے گوگا کو قابو کر لیا، لٹا کر مار رہا تھا کہ ایک ساتھی نے برف والے کا سریا اٹھا کر شہریار کے سر پر وار کیا۔ عین وقت پر شہریار دائیں جانب ہوا اور سریا چبوترے پر گرے ہوئے گوگا کے سر میں جا لگا اور وہ تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شہریار گھبرا گیا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر محسن بھائی اور ان کا بھائی شٹر گرا کر بھاگ گئے۔ پولیس کی 15 موبائل دیکھ کر لڑکے بھی بھاگ نکلے۔ شہریار گوگا کو اکا بکا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچانک پولیس نے پکڑ لیا اور لاش ہسپتال کے لیے روانہ کر دی۔ شہریار نے بہت منت سماجت کی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن پولیس نے ایک نہ سنی۔ ایس ایچ او بولا، اوئے جلدی ڈالو اسے موبائل میں۔ شہریار کے سامنے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ محلے کے کسی بچے نے گھر آ کر عذرا کو اطلاع دی تو وہ رونے دھونے لگی اور شوہر کو کال کر کے بتایا، جلدی تھانے جا کے میرے بچے کو چھڑاؤ، میرا بیٹا قتل نہیں کر سکتا۔ مانور کو پتہ چلا تو وہ بہت پچھتائی۔ وقار کا قریبی دوست ڈپٹی کمشنر تھا، اس کو فون پر تفصیل بتائی اور کہا، جلدی تھانے پہنچ کر کوشش کرو FIR نہ کاٹ دیں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ ڈی سی صاحب وقار سے پہلے پہنچ گئے اور شہریار سے پوری تفصیل پوچھی اور FIR نہیں کٹنے دی اور شہریار کی ذمہ داری لی کہ یہ بے قصور ہے۔ لیکن یہ قتل کا کیس تھا، پولیس نے کہا پوری تفتیش کے بعد صحیح رپورٹ سامنے آ جائے گی، ڈونٹ وری سر۔ پولیس پارٹی نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور لوگوں کے بیان قلم بند کیے تو سب نے یہی کہا کہ انہی آوارہ لڑکوں میں سے ایک زلفی نامی لڑکے نے سریا مارا تھا اور سب فرار ہو گئے تھے۔ پولیس کی نظر پڑی تو روڈ کے سامنے والے گھر کے باہر 2 CCTV کیمرے لگے تھے، ان کی ریکارڈنگ چیک کی تو پوری واردات سامنے آ گئی۔ زلفی کو حیدرآباد سے اس کے ماموں کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔
اور شہریار کو چھوڑ دیا۔ وقار نے شہریار کو ڈانٹا کہ تمہیں کرمنل لوگوں سے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جاتا تو؟ ماں نے کہا ہم تو جیتے جی مر جاتے بیٹا۔ شہریار سر جھکائے سن رہا تھا۔ غلطی جو کی تھی۔ دوسرے دن مہنور آئی تو شہریار سے معافی مانگنے لگی کہ شیری میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ناراض تو نہیں ہوگے؟ کیا بات ہے بولو۔ وہ شیری مجھے کسی نے نہیں چھیڑا تھا، تم مجھے اگنور کرتے تھے تو مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میں یہ محسوس کرنا چاہتی تھی کہ تمہیں میری فکر ہے یا نہیں۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، اور جب تم میرے لیے لڑنے نکلے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ تمہارے دل میں میری عزت ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا بات اتنی بڑھ جائے گی۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ شہریار نے سر پکڑ لیا۔ اوہ میرے اللہ، کتنی بے وقوف ہو تم۔ ایک شخص جان سے چلا گیا، میں بھی مر سکتا تھا۔ مانور بولی میں بہت شرمندہ ہوں، واقعی میرے ذرا سے مذاق سے کسی کی جان چلی گئی۔ محلے کے لوگ تو بہت خوش تھے کہ اب محلے کا ماحول اچھا ہو گیا تھا۔ چند سال بعد شہریار پڑھ لکھ کر آفیسر گریڈ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب پر لگ گیا۔ آخر مہانور کی سچی محبت نے شہریار کے دل میں جگہ بنا ہی لی۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش ہیں، اور عذرا کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ لیکن میری درخواست ہے پلیز کوئی بھی کبھی ایسا غیرت کے نام پر مذاق نہ کرے کہ کسی کی زندگی کا خاتمہ ہی ہو جائے۔